بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا ضرور تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب پڑ گیا، کیا مجھ سے خالی ان ناموں میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے؟ اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری تو راستہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ کہا حضرت ہود علیہ السلام نے ضرور تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب پڑ گیا اور تمہاری سرکشی سے تم پر عذاب آنا واجب و لازم ہو گیا، کیا مجھ سے خالی ان ناموں میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے اور انہیں پوجنے لگے اور معبود ماننے لگے، باوجود یہ کہ ان کی کچھ حقیقت ہی نہیں ہے اور الوہیت کے معنی سے قطعاً خالی و عاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری تو راستہ دیکھو عذاب الہی کا، میں بھی تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب تمہاری سرکشی اور بے ہوشی کی یہ حالت ہے تو اب تم پر خدا تعالیٰ کا غضب اور عذاب آیا ہی چاہتا ہے، تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی اب اسی کا انتظار کرتے ہیں۔ قوم کے اس اشتعال آمیز جواب پر عذاب آنے کی خبر تو دے دی، لیکن پیغمبرانہ شفقت و نصیحت نے پھر مجبور کیا کہ اس کلام کے دوران میں یہ بھی فرما دیا کہ افسوس ہے تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے بے عقل بے جان چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا، جن کے معبود ہونے پر نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی، اور پھر تم ان کی عبادت میں ایسے پختہ ہو گئے کہ ان کی حمایت میں مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو، جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل اور سند نہیں اتاری، یعنی واقعی میں وہ معبود نہیں مگر تم نے بلا دلیل ان کا نام معبود رکھ لیا ہے، بس اب تم نزول عذاب کے منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ اس کا منتظر ہوں۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں اور آپ سب کے تمام جائز دعائیں قبول فرمائیں، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ غزہ اور فلسطین اور جہاں بھی جو مسلمان آباد ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔